کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ وقال تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله۔ وقال تعالى في مقام آخر انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو حضرات اسٹیج سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان تک میری آواز جاتی ہے اور میری اردو ان کو سمجھ میں آتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر آ کر بیٹھ جائے۔ میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پنڈال میں کرونا نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی بھی لوگوں میں ایک قسم کا خوف ہے۔
کہ جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ وہاں نہیں آتے، اور ایک ایسی وبا ساری دنیا میں پھیلی، اللہ بہتر جانے وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا خوف اتنا آیا اتنا آیا اتنا آیا، وہ بیماری اٹیک ہو کر اتنے لوگ نہیں مرے جتنا کہ اس کا نام سن کر اور ڈر کر مر گئے۔ اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے۔ ان کو بولو ایک مرتبہ سٹ کر کو چھوڑو کنا، نہیں تو وہاں بھی کرونا آ جاتا۔ اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تو بھی ہلو رے با آیا۔ وہ گلی میں کیا کی ہوگا بول کر سنتے ہی یہاں مر گئے کہتے لوگا۔ شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے، اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے، اور کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے۔ ذرا کھانسی آئی منجے کئی کو کھانسی آئی، ڈر گا مر گا۔ کسی کو بخار آئی، ارے زندگی میں کبھی کسی کو بخار آئی نہیں کیا؟ کسی کو کھانسی آئی نہیں کیا؟ کبھی زندگی میں کسی کو چھینک نہیں آئی کیا؟ اچھا یہ سب چیزیں جمع ہو کر نہیں آئی کیا؟ ایک ساتھ بخار، کھانسی، چھینک، گلے میں درد، خراش، ایسا بھی آئی، لیکن لوگ ڈر کو مر گئے۔ میں تو پہلے ہی سے اس بیماری کا منکر رہا۔ بنگلور جیسے شہر کے اندر میں نے اول وقت ہی سے کہنے لگا کہ یہ سازش ہے، سازش ہے، سازش ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن لوگ ڈرے، ایسا ڈرے ایسا ڈرے، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنے جنازے نہیں دیکھے۔ خبر کھودنے والوں کے پاس گئے تو کھودنے تیار نہیں، اتنا تھک گئے انہوں۔ اور ابھی بھی اس قسم کا کچھ لوگوں میں کے پاس ڈر ہے۔ 15-20 دن پہلے ایک نوجوان آیا، آ کر بولیا کہ حضرت میں ایک مسجد میں نماز پڑھ لے کو تھا، وہ مسجد میں ابھی بھی ایک ہاتھ دور کھڑنا، ایک ہاتھ دور ایک آدمی کھڑا تھا حضرت، مجھے چھینک آئی۔ چھینک معلوم نہیں کہ تو بولو چھینک کو دکھاتا ہوں۔ یہ چھینک کیا معلوم؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور انسان سب سے پہلے جو چیز کے کیا وہ چھینک۔ میں مسجد اور مسجد کی فضیلت اور اس کی تعمیر و توسیع پر بات کرنا ہے، یہ ذرا مقدمہ تمہارے سامنے پیش کرتا چلوں، اس لیے کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو اس خوف سے نکالنے کی ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ چھینک کیا ہے بولو؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، آئی تو حضرت بول دا لے با اللہ کی نعمت بول کو کاڑیاں ڈالے کو چھینک لے کو رہنا نہیں ہے۔ آ گئی چھینک دو۔ اسی لیے چھینکنے کے بعد کیا بولتے؟ الحمدللہ بولتے۔ اور یہ الحمدللہ کہاں بولتے؟ جہاں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے وہاں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، تعریف ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے نہیں کھاتے، کھانے کے بعد کی دعا کیا؟
الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا۔ بیت الخلا جاتے نہیں جاتے؟ نہیں جاتے؟ جاتے۔ جا کر آنے کے بعد کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی عافانی۔ سوتے نہیں سوتے، سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد الحمدللہ کا ذکر بندہ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے۔ شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بولو رے با، کیا تی بھی ایک کے ہل رہی نہیں حدر رہی نہیں، کیا بھی بول رہی نہیں نا، کیا قصہ نہیں؟ پورے مودی انکل کے مسلک کے کی ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ شادی ہونا، شادی کرنا۔ اب شادی کے بعد نوشا کو پوچھتے نہیں پوچھتے کیا بابا کیا آپ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، پوچھتے نہیں پوچھتے۔ یہ سوال تو زبان اور الفاظ بدل کر ساری دنیا میں کیا جاتا ہے، اور ہمارے دھرم میں نکاح منعقد ہونے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا واجب ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ جواب میں نوشا کیا بولتا؟ دیکھو کس کا بھی جواب آ رہا نہیں کی گا، تو ایک مرتبہ بول کر 20 سال سے پریشان ہوں۔ کیا بولا تھا؟ ایک مرتبہ بولیا 20 سال سے پریشان ہو، اب ایک مرتبہ مولانا بولنے کے لیے بول رہے اور ایک 20 سال پریشان۔ بیوی اور شادی پریشان نہیں، اس طرف جانا چاہتا نہیں، بتانا چاہتا ہوں لفظ الحمدللہ یہ جملہ کہاں ادا کرتے ہیں؟ نعمتوں پر ادا کرتے ہیں۔ اور چھینک آنے کے بعد بھی میرے آقا نے کیا سکھایا؟ الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ سائنس کیا کہتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ اگر کوئی انسان چھینکتا ہے تو اس کے اندر کے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ کیڑے جو جسم کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ باہر ہو جاتے ہیں۔ میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا، آپ علماء سے پوچھ لیں۔ سائنس کہتی ہے اور سائنس نے ریسرچ کیا کہ چھینک کیا، جمائی کیا، ڈکار کیا، یہ تمام چیزوں کو ریسرچ کیا۔ پھر ایک طرف اسلام کو رکھ کر ریسرچ کیا کہ اسلام جگت گرو پروفیٹ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھگتوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ ریسرچ میں نہیں کیا، یہ ریسرچ آپ نہیں کیے، یہ ریسرچ گوکاک کے مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ ریسرچ اس گاؤں والوں نے نہیں کیا۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، شریعت کے دشمن ہیں، وہ آج پیغمبر کے ایک ایک فرمان پر ریسرچ کر کے نتیجے لے کر آتے ہیں، یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا نہیں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 3 لاکھ سے زیادہ اندر کے وائرس باہر۔ ایک مرتبہ آدمی چھینکتا ہے، اس کا دل، اس کا قلب رک کر پھر سٹارٹ ہوتا ہے، ایک نئی زندگی ملی اور اندر کی بیماریاں باہر ہوئی۔ اس کے بدلے میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ چھینک، جس کے بارے میں علماء نے ریسرچ کر کے بتا دیا، انسان کے جسم سے سب سے پہلے جو چیز نکلی وہ چھینک۔ یہ بھی بتاتا چلو حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ آدم علیہ السلام ایک مٹی کی شکل میں تھے، ابھی مٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے طرف سے پھونکا۔ آدم مٹی تھا، میں پھونکنے کے بعد وہ انسان ہو گیا۔ اب روح داخل ہوئی، جسم کے اندر پھیلتی گئی،
پیروں سے نکل کر پیروں سے آتی گئی ایسے ہی آتی گئی جس جگہ پر روح داخل ہوئی وہ چیز حرکت میں آنے لگی. پیروں میں داخل ہوئی پیر حرکت میں آئے, ہاتھوں میں داخل ہوئی ہاتھ حرکت میں آئے, کڈنی میں داخل ہوئی کڈنی کام کرنا شروع کیا, لنگس میں داخل ہوئی لنگس کام کرنا شروع ہوا, قلب میں داخل ہوئی قلب کام کرنا شروع ہوا, پھر یہاں سے پار ہوئی کانوں میں داخل ہوئی قوت سماعت حاصل ہو گئی, ناک میں داخل ہوئی قوت شامہ داخل ہو گئی, اور سر میں داخل ہوئی بھیجا دماغ کام کرنے لگا, آنکھ میں داخل ہوئی آنکھوں میں نظر آنے لگا. پھر اسی طریقے سے جب ناک میں داخل ہوئی تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا, اور ایک فطری بات ہے میرے دوستو کہ ناک میں اچانک کوئی چیز جاتی ہے تو ناک گلگلانے لگتی ہے. گلگلانا بولے تو سمجھتے, موٹی سے موٹی اردو بولنا تب بھی گھستا سو. اب تمہارے واسطے میں موٹی اردو بول کو اچھی اردو بلگا کیا کرنا, کوا ہنس کی شکل چلنا سکھ کو اپنی شکل بلگا کہتے, کیا کرنا. ہمارا مقصد ہماری باتیں جو کتابوں کی ہیں, اولیاء کی ہیں, اساتذہ کی ہیں, والدین کی ہیں, علماء کی ہیں, محدثین کی ہیں, مفسرین کی ہیں, اور جو باتیں قرآن سے نکلی ہیں اور حدیث سے نکلی ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہی مقصد نہیں بلکہ آپ کو سمجھانا بھی ہمارا مقصد ہے. آپ جس انداز سے سمجھتے ہیں اس انداز سے سمجھانے کا نام ہی فصاحت ہے, بلاغت ہے. میں اگر پیور اردو میں بولا تو اتنا بڑا مجمع بیٹھیں گا یہاں, آئیے جائیے کہ تو آپ تشریف لے جائیے. ناک میں کوئی چیز گھستی ہے تو ناک میں گلگلاپن آتا نہیں آتا, جیسے ہی ناک میں کوئی گلگلی آتی ہے تو آدمی چھینکتا کہ نہیں چھینکتا, چھینکا. تین چیزیں ہیں جو یہاں سے نکلتی ہیں, ناک سے چھینک, منہ سے دو چیزاں ڈکار جمائی. ابھی مسجد کے عنوان کی طرف آیا نہیں رہا بابا, سمجھ, بس چھٹی تو بھی چھٹی, آج اطمینان سے بیٹھ کو جائیں گے. اور میں کب تک بیان کروں گا یہ بھی بولا تو مجھے بھوک لگے تک بیان کرتا ہوں. کیا مولانا, اب دیکھو لگا دعا شروع کر لیے ہی, اللہ مزمل سب کو بھوک عطا فرما. اللہ مزمل صاحب کو بھوک عطا فرما. کی کہتو مریض کیسا, میرے پاس ایک نوجوان آیا, ایک نوجوان نہیں ہوگے 50 سال کے اوپر, 40 کے بعد تو انہیں بڈھا, مانو نکو مانو, سمجھ میں آئی بات. ڈئی ماریا تو بھی بڈھا, نہیں ماریا تو بھی بڈھا, داڑھی رکھا تو بھی, داڑھی منڈایا تو بھی, بال سفید ہو گئے 40 کراس ختم ادھر سے ادھر. کیا جوانی تمہیں پیدا کرے تو بھی فہرست میں داخل ہو گئے بڑھاپے کے. زیادہ جوانی کو بچانے کی کوشش نہ کرو. عمر پوچھے تو چھپاؤ نہ کو. سب سے پہلی بات کیا ہے, عمر پوچھو بھی نہ کو, پوچھے تو بولو بھی نہ کو. منجے بھی لوگ پوچھیں تمہاری عمر کیا کو, میں بولا 5 لاکھ دیتا کیا, خواہ میری عمر کے پیچھے کی پڑے ہی. عمر پوچھنا نہیں, کسی کو فقہا نے لکھا ہے خامخواہ کسی کی عمر پوچھنا نہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے, آدھار کارڈ بنانا ہے, پاسپورٹ بنانا ہے, لائسنس بنانا ہے, شادی کا دفتر ہے, ان تمام مواقع میں اگر کوئی عمر پوچھتا ہے اس کا پوچھنا صحیح و جائز ہے, اور جواب دینا بھی آپ کو صحیح و جائز ہے, اور صحیح جواب دینا جائز ہی نہیں واجب ہے. کوئی بات بغیر دلیل نہیں پیش کروں گا. دیکھو علماء کیسا گھیر لگو بیٹھے ہی, اٹھ کو بھاگنے کا بھی رستہ نہیں ہے. صحیح چ نہیں. عمر کتنا بھائی 30 پر 5, کتنا بھائی 40 پر 5, کتنا بھائی 20 پر 1, اور ہماری عمر
अंकल का जीडीपी गिरे सका गिरले को जा रही है। कब भी पूछो 30 पर 2 30 पर 3 इंच की बात 30 पर 3। हजरत मैं जबान का पक्का बदलता नहीं, मैं जबान का पक्का हजरत बदलता नहीं। तू बदलिया नहीं तो जाता, तेरी उम्र बदल कर रहेगी। उम्र पूछना नहीं, उम्र पूछे तो बोलना नहीं। मेरे पास एक आदमी आया 50 के करीब का था, आकर बोलिया हजरत मुझे नीनी चाहती नहीं हजरत, क्या करना। अब मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर क्या। एक पानी में बाटल में पानी में दम कर को दिया, क्या नींद के दुआएं ही की। वजअलना नौमकुम सुबता, हमने रात को आराम के लिए पैदा किया। नींद का तस्करा है तो मैं पढ़ को फूक्या, दरूद गिरूद रखो, ले लगो जाको बड़े अदब से पिया, फिर भी नींद आई नहीं। जरूरी क्या मैं पढ़ को फूक्या तो असर होने के वास्ते। लोग क्या समझ गए, हमें फूके तो शिफा आ जाना, जरूरी नहीं रे बाबा। हजरत जोरू बड़ा सताती हजरत, तुम्हें पढ़ा है सो हजरत निकाह करता। क्या बोल रहा हजरत, मैं पढ़ाने से सता रही है उन्हें, तू बराबर नहीं इसलिए सता रही है। अब मैं ही पढ़ाया निकाह सता रही है बोला तो मैं क्या करूं। शादी को शरीयत के उसूलों पे करता, अल्लाह से मांग कर करता तो तेरी बीवी तुझे सताती नहीं, तेरी खिदमत करती। मैं निकाह पढ़ा है बोल को पूरा इल्जाम मेरे ऊपर, वो भी फ्री पढ़ा है सो निकाह गुग्गू का। शादी में टेबल वाले को पैसे, बिरयानी वाले को पैसे, मिठे वाले को पैसे, कैटरिंग वाले को पैसे, पंडाल वाले को पैसे, गाड़ी वाले को पैसे, सबको पैसे लेना देना सब चलता। ये तमाम चीजें हो तो निकाह होता। 10 मन पकाओ निकाह होता, 50 मन पकाओ निकाह होता, संदल का पलंग बनाओ निकाह होता, सोने का बीरू बनाओ निकाह होता, हीरे के कपड़े पहनो निकाह होता। निकाह होता कब और कहां, जब ये उलमा बैठ कर खुतबा निकाह पढ़ा कर ईजाब व कबूल कराते हैं तब जाकर निकाह होता है। इनकी ये कार्रवाई ना हो तो फिर निकाह नहीं होता। फिर इनको कितना देना, अपनी ताकत के हिसाब से देना, इनके शान के मुताबिक देना। निकाह पढ़ाने के बाद जबरदस्त मुसाफा करता, हमें भी खुश हो जाते हैं। मोटा ताजा रंगा मुसाफा बोल को समझ में यो जनाजा अच्छा रहता, मैयत बेकार रहती। समझ में, जनाजे को उड़ा को फूल गिल डाल को रहता ही। अंदर देखे तो कितना बड़ा गुनहगार है कि अल्लाह बेहतर जा। हमारा कवर भी जबरदस्त रहता, फूला गीला का फरम 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 बोल को लिखो, आंखों खोल को देखे तो 250 रुपए रहते हैं। हमें लिए देखे बगैर हमना नहीं, देने वालों को शर्म भी आती है। देने वालों को शर्म भी आती है। फ्री निकाह पढ़ा ले को जोरू सताती बोलता। मैं बोला 2 लाख रुपए दे और एक मर्तबा पढ़ा तू, हरगिज नहीं सताती। वो क्या हजरत तुम ऐसा बोल रही ना, फिर मैं कहीं को। अब एक आदमी आया पानी दम कर लेकर चला गया, जाने के बाद पिया, फिर भी नींद आई नहीं, फिर आगा हजरत पानी पी को भी नींद आई नहीं हजरत। अब मैं क्या करना, इसे एक काम करा, मैं एक काम करवा, तू जमात में चले जा, अल्लाह के रास्ते में चले जा। गए तो नींद आती क्या हजरत, पक्का आती जाबा कया कि तो अल्लाह के रास्ते में जाकर हन्ना सो का अल्लाह के घर में। और अल्लाह का घर क्या है, सुकून की जगह है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इन्हें हजरत गए तो आती क्या हजरत, पक्का आती, सही आती क्या हजरत, तेरी मेरी कसम आती। जा सीधा चलेगा कुमारपेट कुजा को जमात में निकल गया हजरत। अब उन्हें जाने का चलेगा, मंजे ढर का शुरू होगा। जाको भी नींद नहीं आई, पढ़ को नींद नहीं आई, मई बदनाम हुआ। जाको नींद नहीं आई तो दावत तो तबलीग बदनाम। क्या करना, अब उन्हें जाने को चलेगा, मैं उसके पीछे दुआ कर ले को अल्लाह उन्हें सुधरो की नको सुधरो की नींद तो दे।
انہیں सुधरता कि ये होता दावत और तबलीग में जाकर आने वाले सुधर जाते हैं। 3 दिन का कमाल अल्लाह ताला ने 3 दिन की करामत जो दावत और तबलीग में रखी है किसी और जगह पर रखी है। मदारिस अरबिया को छोड़कर 10 दिन की करामत जो रखी है अल्लाह ताला किसी और निज़ाम में रखा है। 40 दिन और चिल्ले का निज़ाम जो रखा अल्लाह ताला किसी और निज़ाम में रखा। अब उन्हें चला गया अल्लाह का बंदा, मैं दुआ किया अल्लाह हर चीज़ को देने वाला तू है। उसके बाद 40 दिन के बाद आया तो अल्लाह का बंदा ऐसा सुधर गया, दाढ़ी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, पगड़ी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, शरई ऊपर चढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, झुब्बा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, रुमाल भी ओढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आकर 40 दिन के बाद मैं उसे भूल गया, उन्हें मुझे भूलिया नहीं, सलाम किया, मुसाफा किया, पहचाने क्या हजरत? में बोला जिब्रील के भाई नहीं। कब की आड़ी अम्मावास को एक मर्तबा मिलते पहचानेगा, पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? मैं बोला कौन? हजरत तुम्हें भेजे ना अल्लाह के रास्ते। अरे 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 माशाअल्लाह। मैं भी फौरन पूछा कैसा गश्त था, कैसी खुसूसी बात थी, कैसी उमूमी बात थी, कितने जमाता निकले, आदाब खाने के कौन बयान करते थे, ऐलान कौन करते थे, कौन से शहर को गए, कौन से करिए को गए, क्या है आपकी कारगुजारी? कुछ भी पूछा नहीं, पहले पूछा नी नहीं क्या, पहले पूछा नींद आई क्या? हजरत ऐसी नींद आई हजरत, उठाने के वास्ते अमीर साहब पानी डाल को उठाते थे हजरत। मैं बोला अल्लाह के घर के बाहर सोना है, पानी पी कर सोना पड़ेगा। बाहर अगर सो जाए उठाने के लिए पानी, तो गर्ज मेरे दोस्तों मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ, हमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी वबा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तूफ़ान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ज़लज़ले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी आंधी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी जालिम से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी दहशतगर्द से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिरआन भी आ जाए हमें डरने की ज़रूरत नहीं, नमरूद भी आ जाए हमें डरने की ज़रूरत नहीं। डरते वो हैं जिनके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम ना हो, जिनके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दामन ना हो, जिनके पास कुरान पर यकीन ना हो, जिनके पास हदीस पर यकीन ना हो, जिनके पास दुआओं पे यकीन ना हो, जिनके पास तस्मिया पे यकीन ना हो, सिर्फ हालात और खौफ को निकालने के लिए मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ। उम्मत मुस्लिमा अगर बिस्मिल्लाह पर यकीन कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहर भी बेकार कर देंगे। जहर 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 पीकर बिस्मिल्लाह की करामतें दिखाने वालों ने दिखाया। आज जिस मस्जिद का हमने संगे बुनियाद रखा है, जिस मस्जिद की निस्बत में हम जमा हुए हैं, इस मस्जिद का नाम क्या है? पढ़े आप, क्या नाम? मस्जिद उमर। उर्दू में पढ़े कि कन्नड़ में पढ़े? कन्नड़ में पढ़े। माशाअल्लाह, उर्दू भी पढ़ना सीखो बाबा। कन्नड़ भी हमारी जुबान, तमिल भी हमारी जुबान, तेलुगु भी हमारी जुबान, और दूसरी मराठी जुबान भी हमारी जुबान। ये तमाम जुबानें हमारी हैं। स्टेट में हम कौन से रहते हैं? कन्नड़, कर्नाटक स्टेट में रहते हैं। कन्नड़ को सीखना जरूरी है, कन्नड़ में बात करना जरूरी है, कन्नड़ लिखना जरूरी है, कन्नड़ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कन्नड़ कर्नाटक की जुबान है, मराठी महाराष्ट्र की जुबान है, तमिल तमिलनाडु की जुबान है, मलयालम केरल की जुबान है, दूसरी जुबानें स्टेट की जुबानें हैं। कुर्बान जाइए, उर्दू किसी स्टेट की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जुबान है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो रे वाह। इतने अच्छे बातें कर, सुने तो मेरे नहीं, हमारे बड़ों के बातें नकल कर तू सो। बीच में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बातें हैं तो बोलना, नहीं तो इन्ना लिल्लाह भी बोल सकते हैं। मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि इन्ना लिल्लाह उठाने वाले के वक्त से न पढ़ते सो। बोलो क्या तू भी। तमाम जुबानें स्टेट लेवल की, उर्दू पूरे मुल्क की जुबान है। जिस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर है, ये हजरत उमर की जिंदगी में एक वाकया हुआ। हजरत उमर बड़े सादे सीधे थे, अल्लाह अकबर कबीरा। 10 साल की बेमिसाल हुकूमत सारी दुनिया के अंदर करके बता दिया। इसीलिए तो हमारे मुल्क के तकसीम होने के बाद
ہمارا ملک، کس کا ملک؟ کبھی بھی ہمارے ملک کا نام لیے تو یہ لفظ ہمارا جوڑنا. اچھا میرا ملک نہیں تو ہمارا ملک ایسا بولنا. ہمیں خالی ہندوستان، انڈیا، بھارت بولے بول کر یہ گھگوا ہمارا بول رہی سو. ہمیں بولنا شروع کرنا اب کیا؟ ہمارا ملک، ہمارا ملک، میرا ملک، میرا بھارت، میرا انڈیا، میرا ہندوستان. اور بولنا غلط بھی نہیں ہے. اس زمین کو ہم نے جتنا خون دیا ہے کسی اور قوم والے نے اس زمین کی آزادی کے لیے اتنا پسینہ بھی نہیں دیا، اتنا پسینہ بھی نہیں دیا. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے. کبھی بولتے نہیں کہ بریانی گل جائیں گی بعد میں. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے. ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے. ہمیں دیے سو لہو. ہمارا ملک جب تقسیم ہوا، ایک ادھر گیا چھوٹا سا ٹکڑا صدقے اور خیرات میں. سمجھ میں آئی بات؟ کون سا ملک؟ ڈرو نہ کو بولو، خالی نام لیے تو ہمیں وہاں ہوگے کی کون. تو بھی ماں کا لال منجا بولیں دو نا. تو میں کئی کو پاکستان بولتے ہیں سو بول کو، میں بولوں گا انکل کئی کو جا کو آئے سو. کیا بولا نا؟ جا کا نہیں جا کا انکل. وہاں جا کو آنے کے بعد ذرہ ان کو پاور بھی آیا سو کی تو کھا لے کا ہے نا بڑے کا. اس سے پہلے نوٹ کرو میں حالات پر بڑی گہری نظر رکھتا ہوں. روز کا اخبار قرآن مجید کے بعد پڑھتا ہوں. جب تک انہوں وہاں نہیں گئے سیلنٹ تھے، جا کر آنے کے بعد پتا نہیں کہ وہ پاور کیا آیا. لوگ سوچ رہے تھے اور آج تک نتیجہ نہیں نکالے اس پاور کا، لیکن میں نے الحمدللہ نتیجہ نکال لیا. وہاں جا کر آنے کے بعد وہاں کا مزاج آ گیا. وہاں جا کر آنے کے بعد وہاں کھانے کا پاور آ گیا. غرض میرے دوستو تقسیم ہوا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر چلا گیا. ہمارا ملک الحمدللہ جتنا تھا اتنا الحمدللہ ہے. یہاں کی پہلی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بیٹھے وزیر اعظم کی حیثیت اور شکل و صورت سے، اور اس وقت بابائے ہندوستان مہاتما گاندھی صاحب کی تقریر ہوئی. اور مہاتما گاندھی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر کی اسے کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی، کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی، کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. وہ تقریر الحمدللہ آڈیو کے ساتھ آج تک محفوظ ہے، تحریر کے ساتھ آج تک محفوظ ہے. جمعیت علماء ہند کو سلام ہے، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے ایک ایک باب کی حفاظت کی، ایک ایک لمحے کی حفاظت کی، ایک ایک گھنٹے کی حفاظت کی، ایک ایک قربانی اور ایک ایک شہادت کی حفاظت کی، ایک ایک ادا کی حفاظت کی. اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے شہادتیں پیش کی، جنہوں نے اپنی جان کو، مال کو، عزت اور آبرو کو ہمارے ملک کی آزادی کے لیے قربان کیا، ان لوگوں کی تحقیق کر کے ان کے ناموں کو محفوظ کر کے رکھا ہے. الحمدللہ وہ پورا ریکارڈ سلامت ہمارے پاس موجود ہے. بابا ہندوستان مہاتما گاندھی صاحب کی تقریر کے الفاظ آج ساری دنیا کے اندر پھیلے ہیں. مہاتما گاندھی صاحب
किस धर्म से ताल्लुक रखते थे वो सारा हिंदुस्तान जानता है, सारी दुनिया जानती है। वो पक्के ब्राह्मण थे, वो हिंदू थे, कट्टर ब्राह्मण थे, कट्टे हिंदू थे। मजीद उनके बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। जब भी कोई अपने धर्म का कट्टर होता है, जब भी कोई अपने धर्म का पक्का होता है, वो दूसरों को समझाने के लिए अपने धर्म के देवी और देवताओं और अवतारों के वाकयात बयान करता है, उनके अकवाल बयान करता है, उनके अल्फाज बयान करता है, उनके जुमले बयान करता है, उनकी नसीहतें और उनकी वसीयतें बयान करता है। लेकिन महात्मा गांधी साहब ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पार्लियामेंट की पहली तकरीर के इजलास में बयान करते हुए नेहरू साहब को खिताब किया और नेहरू के बाद आने वाले हिंदुस्तान के तमाम वजीर आजमों को खिताब किया और कहा कि तुम अपने मुल्क की राजनीति को चलाने के लिए पीछे फिर कर देखना पड़ेगा, मुड़कर देखना पड़ेगा। तुम जिन कुर्सियों में बैठे हो, ऐसी कुर्सियों में तुमसे पहले बहुत सारे लोग बैठे हैं। वो मालक भारत मुल्क ही नहीं, दूसरे ममालिक में भी बैठे हैं। कान खोल के सुन लो, मुझे जगाने के लिए मौके मिलते हैं। मस्जिद की फजीलत बयान करूंगा, मस्जिद का सवाब बयान करूंगा, तामीर बयान करूंगा, लेकिन इस वक्त मस्जिद की फजीलत से ज्यादा उम्मत को इन तमाम बातों को पेश करके जगाने की सख्त जरूरत है। अगर हम नहीं जागेंगे, हमको सुलाया नहीं जाएगा, मौत का प्याला पिलाया जाएगा। अगर हम नहीं जागेंगे, हमको सुलाया नहीं जाएगा, मौत का प्याला पिलाया जाएगा। जागो मुसलमानों, जागो। गोगाक जिले के, गोगाक शहर के, बेलगाम जिले के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, पूरे मुल्क, मेरे भारत मुल्क के, मेरे हिंदुस्तान के, मेरे इंडिया के तमाम वासियों को और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागना पड़ेगा। ये पन्ने अपने दामन में जरूर लेकर जाना। बिरयानी खाकर जाओ कि न जाओ, ये बातें जरूर लेकर जाओ, दूसरों तक पहुंचाओ, गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाओ। महात्मा गांधी साहब ने क्या कहा कि तुम एक अच्छे हिंदुस्तान में एक अच्छी हुकूमत, सेकुलर निसाब, सिलेबस, दस्तूर लेकर आए हो और तुम आगे अगर बढ़ना है, मुल्क को सलामत रखना है, तो पीछे फिर कर देखना पड़ेगा तुमसे पहले राजनीति करने वालों ने कैसी राजनीति की। और मैं नहीं कहूंगा कि तुम राम को देखो कि वो कैसी राजनीति की है, तुम राम को देखो वो कैसे हुकूमत की है, तुम राम को देखो वो कैसी सियासत की है। वो तो हजारों साल पहले की बात है। अगर खरीफ का किसी का दौर और जमाना, खिलाफत और अमारत, सियासत और हुकूमत अगर देखना है और कामयाब भी होना है, तो फिर महात्मा गांधी साहब ने जवाहरलाल नेहरू साहब से कहा और आने वाले क़यामत तक हिंदुस्तान के पीएमओ को कहा कि तुमको हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक की खिलाफत के निसाब को सामने रखना पड़ेगा। तुमको हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की सियासत, अमारत, खिलाफत, हुकूमत, अमानत, सदाकत को सामने रखना पड़ेगा। इनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, इनके उसूलों को अपनाना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल चारों तरफ से अंधेरा, बीच के एक उजाले गांव में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये आजिज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की दुआओं के सदके मैंने बड़े बड़े लीडरों के सामने बड़े बड़े शहरों में कर दिया। सिर्फ आपको जगाने के लिए, एक बात बताने के लिए हाथ चला गया। जागो मुसलमानों, जागो, उठो मुसलमानों, उठो। अपने अंदर एक इत्तिहाद पैदा करो, एक इत्तेफाक पैदा करो, एक जोड़ पैदा करो, एक इत्तिहाद पैदा करो, एक इत्तेफाक पैदा करो, एक जोड़ पैदा करो। चलो इस बात को यहां रखते हुए जरा मसाजिद की तरफ चला जाऊं मैं। मस्जिदें अल्लाह के घर है, इस बात को जहन में रखना। जो मैंने कोरोना के मुतालिक हजरत उमर तक पहुंचा, वो बात को फिर वापस आऊंगा मैं। अब जरा मैं मस्जिद की तरफ चला जाऊं। आपको जगाने के लिए मैंने एक लफ्ज जो कहा था, जागो, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, हाथ से हाथ मिलाकर चलो। इत्तिहाद का जो निसाब
ہمارے پاس ہے، محبتوں کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے۔ بتاؤ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا کے اندر کسی دھرم کے اندر ہے کسی دنیا دھرم میں؟ ہماری محبتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کو دیکھتے ہی پہلی نظر پر سلام کرو بولا۔ بولے کہ نہیں بولے آقا؟ ارے بولے نہیں بولے؟ پہلی نظر میں کالے کو گورا دیکھا، انہیں کالا نہ میں گورا نہ میں کئی کو سلام کروں یہ سوچنا نہیں، فوراً گورے کو کالا دیکھا پہلی نظر میں سلام، دبلے کو موٹا دیکھا موٹے کو دبلا دیکھا جس کی نظر پہلے پڑی سلام، عالم کو جاہل دیکھا جاہل کو عالم دیکھا جس کی نظر پہلے پڑی سلام، ولی کو یلی دیکھا یلی کو ولی دیکھا، ولی کا تو سمجھ میں آیا، عالم کا تو سمجھ میں آیا، جاہل کا تو سمجھ میں آیا، گورا کا تو سمجھ میں آیا، کالا کا تو سمجھ میں آیا، موٹا کا تو سمجھ میں آیا، دبلا، یہ یلی کا تو کیا حضرت سمجھے کیا؟ یلی کا تو نہیں سمجھے کہ آدھے لوگ سمجھے بول رہی، آدھے لوگ نہیں سمجھے بول رہی۔ ایک کام کرو، جو نہیں سمجھے سوچ میں کے پاس سمجھ جاؤ۔ ایک لطیفہ سنو، بعض لوگ مولوی صاحب کو دیکھ کو بڑا جلتے نہیں، مولوی صاحب کو دیکھے تو پیٹ میں درد، ہمیں کیا کریں گے بھائی؟ کئی کو پیٹ میں درد آتا مولوی صاحب کو دیکھے تو۔ تم نہ نہیں بول رہا با، تمہیں مولوی صاحب سے محبت کرتے بول کر ہی یہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر جہاں کے رستوں سے میں گزریا تو میں ڈر گا کہاں مجھے ڈالنے لے لے گزاری کی بول کو کیا حضرت جمشید صاحب ایسے گلی، واہ کیا خریہ ہے، کیا مجمع ہے۔ آپ سب تو علماء سے محبت کر رہے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کی محبتوں کو یہ عاجز سلام کرتا ہے، انشاءاللہ دعا کرتا ہے۔ بعض لوگ ہیں نا مولوی صاحب کو دیکھو تو جلتے، کیا رہی ہے 5000 روپے تنخواہ، وہ بھی لاک ڈاؤن میں ملی نہیں، سب دبلے ہوئے، مولوی صاحب نہیں ہوئے کیا حضرت؟ کیا امیر صاحب ہوئے؟ منجے میں ایک جنا پوچھا کیا حضرت پیٹ آگا نہ گئے؟ میں بولا 3 مہینے واقعہ۔ کیا بولا بابا؟ منجے کتنے غور سے دیکھ رہی، دیکھو رتی آگا حضرت پیٹ، وہ کیا حضرت پیٹ آگا نا تمہیں موٹے ہو گئے نا؟ کہاں سے آتا ہے حضرت؟ امت شاہ پوچھنے کا سوال انہیں کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ جب اس قوم کے پاس آتا ہے، مسجدوں کو آتا ہے، مدرسوں کو آتا ہے، مرکز کو آتا ہے، سلطان شاہ کو آتا ہے، نظام الدین کو آتا ہے، یہ آنے کا راستہ تم بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سعودی سے، بحرین سے، قطر سے، دمام سے، مصر سے، عراق سے، ایران سے نہیں آتا پاگلو، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے آتا ہے، ڈائریکٹ آتا۔ ہم نہ سمجھ میں نہیں آیا نا تم نہ سمجھ میں آتا۔ ایک دیوانے ہسپتال میں، دیوانے ہے نا فل شرارت کر لے کو تھے کہتے، ایک دیوانہ کیا بھی شرارت کر رہا نہیں، ایک سوراخ میں دیکھ لے کو ہے، ڈاکٹر گزریا دیکھا پورے دیوانے ہی انہیں بولتا میں مودی جی، ایک جنا دیوانہ نا بھائی، ایک جنا بولتا میں فلاں، ایک جنا بولتا میں ٹرمپ، ایک جنا بولتا میں بل کلنٹن۔ دیوانے کیا انہیں بولے گے؟ ایک دیوانہ کیا بھی نہیں بولا، سوراخ میں دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر گیا، ابھی لگا سدھرے نہیں، انہیں رتی سدھر رہا ہے، خیر کیا کی خاموش دیکھ رہا ہے، دیکھیں دو۔ 4 گھنٹے کے بعد آیا، تب بھی انہیں دیوانہ وہاں بیٹھے آئے۔ ڈاکٹر سوچا اتنے غور سے 4 گھنٹے سے انہیں دیکھ رہا نا، کیا کی ہے؟ دیوانے کو ہٹا کو انہیں دیکھا، دیوانے کو ہٹا کو انہیں دیکھا، کیا بھی دکھا نہیں۔ دیوانے کو پوچھا کیا بھی دکھ رہا نہیں، نہ رہے تو کیا رہی اتنے وقت سے دیکھ لو کہ دیوانا بولا گئے تھے 4 گھنٹے سے میں ہی دیکھ رہا ہوں، منجے دکھا نہیں، آتے ہی تم نہ دکھ جاتا، 4 گھنٹے سے میں ہی دیکھ رہا ہوں، منجے دکھا نہیں، تم نہ دکھ جاتا۔
मापेट मुसलमान, मदरसों में जिंदगी गुजरी हमारी, आज तक मदरसों को कहां से आता हमना तो नहीं मालूम है, वक्त पे वक्त लग रहा है। सारी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दावत और तबलीग का काम फैल गया है, फिर भी हमको ही पता नहीं है कि निज़ाम कैसे चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये निज़ाम कैसे चल रहा है हम ही समझ में नहीं आता। जब ज़रूरत आती मेरा रब दे देता। अभी भी हमारे खजाने खाली के खाली हैं, लेकिन दस्तरखान आबाद के आबाद है। एक साहब मौली साहबों को खाली समझ में आया क्या पूछने पर लतीफ़ा याद आया। एक साहब मौली साहबों को, बाज़ लोग रहते मौली साहबों को देखे तो बहुत चलते, क्या रहे ये मौली साहबा अच्छा खाती, कड़क पहनती, पुराने कपड़े तो दूर की बात, इनकी स्त्री की घड़ी भी कलती नहीं, और कौन देखे तो भी इनको सलामा करती, मुसाफे करती। इनके जोरू बच्चे भी शान से रहते हैं। और अल्लाह का करम मौलाना मौली साहबा को अल्लाह ताला जोरुआ भी बड़े अजीबो गरीब देता। कहाँ दिखाओ बोलते हैं कि तुम लोग, हाँ ये दिखाने की चीज क्या रे बाबा, हमें हमारे जोरुआ दिखाते नहीं, तुम्हें तुम्हारे जोरुआ दिखाओ न को। सब छपाती हजरत कौम, जोरू दिखाती, दौलत छपाती, गाड़ी छुपाती, कार छुपाती, और टू व्हीलर सबको बुरके पिराती। कार को एक मालदार साहब की कार देखा, जबरदस्त बुरका है उसके ऊपर, कार को बुरका के तो समझा नहीं, कवर। वो कार में आको बैठने वाली है ना बेबुरखा, किसे छपाना, किसे छपा रहा है गुग्गू। एक शादी महल में देखा तो कुर्सियां को खिलाफ है, उसमें बैठने वाली बेहया। किसे पर्दा देना, किसे पर्दा दे रहा है। अल्लाह अकबर। जितना हमें चीजों की हिफाजत करे, उतनी अगर हमारी इज्जतों की हिफाजत कर लेते तो आज ये दिन देखने न पड़ते। हालात के बदतर होने में हम भी जिम्मेदार हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ये दुश्मन की ताकत नहीं। क्या गाँव का नाम? इंशाल, हुनशाल। सीखने के ऐसे 2 दिन होगा दिखता है ना। हुनशाल के मुसलमानों, ये दुश्मन की ताकत नहीं। इडली वड़ा खाने वालों के पास क्या ताकत है, मूली गाजर चापने वालों के पास क्या ताकत है। दुश्मन की ताकत नहीं, हमारे आमाल की सजा है। ये दुश्मन की ताकत नहीं, हमारे आमाल की सजा है। अगर हमारे आमाल ऐसे होते जैसे हजराते सहाबा व औलिया और हजराते गौसो कुतुब के आमाल, रब्बे काबा की कसम आज हमारा ये हाल ना होता, आज हमारा ये हाल ना होता। इसीलिए किसी शायर ने कहा, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ऐ मुस्लिम, पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ऐ मुस्लिम। तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमें समझ गए हमें क्या बोलकर इंशाअल्लाह ताला एक वक्त की नमाज नहीं छूटेगी। हम अगर समझ गए कि हम क्या
انشاءاللہ ہمارے داڑیاں ہمارے چہروں سے جدا نہ ہوگی، ہم چہروں پہ وسترا نہیں لگائیں گے۔ ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارے ہاتھوں سے قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارا لباس یہودیانہ و نصرانیانہ نہ ہوتا۔ ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارے گھروں میں یہ بے دینی نہ ہوتی۔ ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا، ہمارے گھر کی ماں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے بچے بے حیا و بے پردہ نہ ہوتی۔ ہم اگر سمجھ گئے ہم کیا ہیں، ہمارے شادیوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہم اگر سمجھ گئے کہ ہم کیا ہیں تو ہمارے آپسی اختلافات اس حد تک نہ پہنچتے۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاؤ، یہ گزارش، یہ پہلا پیغام دیتا ہوں میرے اور آپ کے لیے، جب بھی کوئی کام ہم کرنے چاہیں، کرنا چاہیں یا کرنے جائیں، کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں کیا ہوں۔ اگر تمہارا ضمیر، اندر کی آواز، تمہارا دل تمہارے اس سوال پر یہ کہہ دے کہ تم محمد کا غلام ہے، تو پھر وہ کام کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ حجام کے دکان کو جاؤ، کرسی میں بیٹھ کر حجام پوچھے کیا بنانا صاحب، تب اپنے آپ سے پوچھ لو کہ تو کیا ہے، اب کیا بنانے بیٹھا ہے۔ جواب اگر آ گیا ضمیر سے، اندر کے دل سے اگر جواب آ گیا کہ تو محمد کا غلام ہے، تو پھر حجام کا وسترا تمہارے چہروں پہ نہیں چڑھے گا۔ اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا، ہم کیا سمجھو، راستہ مل جائے گا۔ بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، دنیا کا تھوک چاٹے۔ دشمنوں نے جو کہا، مسلمانوں کے ساتھ دوسری قومیں جن کے دھرم میں پردہ صرف مسلمانوں میں نہیں، پردہ دوسری دھرموں میں بھی ہے۔ آج بھی مرہاٹی میری بہنیں، جن کو ہمارے بنگلور میں ماروڑی بھی کہتے ہیں، وہ کہیں کہیں سے آ جاتے ہیں، ان کے دھرم کی عورتیں جو میری بہنیں ہیں اس دھرتی کی نسبت سے، ذرا دیکھو کہ وہ اپنے چہرے میں کیسا نقاب ڈالتی ہیں، آنچل ڈالتی ہیں۔ پردہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عورت ذات کے لیے ہے، لیکن انسانوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ساری دنیا میں ایک جماعت ہے، ایک ٹیم ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کر لیں، سو رہے کی جاگ رہے، سن رہے کی سو رہے، نوٹ کر لیں۔ دنیا میں ایک جماعت ہے جو صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں، انسان و انسانیت کی بھی دشمن ہے۔ انہوں نے بہت عورتوں کو بے پردہ کیا، بہت عورتوں کو بے پردہ کیا۔ کئی ملک دنیا کے ایسے تھے جہاں پر مسلمان عورتوں کے نقاب پر پابندی آئی۔ ہمارے ہی اس ملک کے اندر کچھ کالجوں کی لڑکیاں، جہاں ہماری مسلمان بچیاں پڑھتی، ان کالجوں کا قانون اندر داخل ہوتے ہی برقع بھی نکالنا پڑے گا، نقاب بھی نکالنا پڑے گا۔ مجبور ہماری بچیاں ایسے کالجوں میں جا کر پڑھتی، اپنے حیا کا سودا کرتی۔ لیکن کچھ بچیاں ایسی الضرورات تبیح المحظورات کے تحت کالج میں جا کر کلاس روم میں بیٹھنے تک چہرہ بڑی مجبوری کے ساتھ کھلا رکھ کر کالج سے باہر نکلتے ہی برقع اور نقاب پہنتی تھی۔ وہ کلب میرے پاس موجود ہے جہاں کے ہیڈ ماسٹرز اور جہاں کے منتظمین اور جہاں کے اوباش لڑکے
اور کچھ لڑکوں کو کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے صرف مسلمان بچیوں کو چھیڑنے کے لیے چھوڑا ہے. وہ بچے کہیں سے ہماری بہنوں کے برقعے کھینچتے, کہیں سے چہروں کا نقاب کھینچتے, لیکن اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی. اللہ نے کہا میرے ماننے والے اگر چہرہ چھپاتے ہیں تو چھپانے دو, تم مجھے مانتے نہیں, تم جیسے چاہے ویسے رہو. جب تمہارے پاس میرا دین نہیں تو پھر میرے قانون کی بھی تمہیں ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمہارے پاس میرا دین نہیں, اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جب میرا دین نہیں تو میرے قانون کی بھی تم کو ضرورت نہیں, تم جیسے چاہے رہو. لیکن مجھے ماننے والی میری بندیاں, میرے حبیب کو ماننے والی غلامان محمد بچیاں, اگر وہ میرے محمد کی بات پر عمل کرتے ہوئے, میرے قرآن کی بات پر عمل کرتے ہوئے, صحیح انسانیت اور عورت کی ضرورت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے چہرے کو ڈھانکتی ہے تو اسے نہ روکو. امریکہ نے قانون بدلا. آج جو بائیڈن بیٹھے ہوئے ہیں بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہ وہ اپنے باتوں میں کب تک رہیں گے, لیکن ان سے پہلے جو بیٹھے تھے نا ٹرمپ, اللہ نے 4 سال ہی میں اتار دیا. اتر جاتے, انہوں بھی اتر جاتے. کنوں مائی بولیا نہیں, تمہیں بولے صبح. ہر مسئلے میں مئی چٹکنا کیا؟ اچھے اچھے لوگوں کو چڑھتے اور اترتے ہوئے اس زمین و آسمان نے دیکھا ہے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. بولو سبحان اللہ, ماشاء اللہ. زیادہ ہوگا کہ بیان نے ابھی شروع کرا نہیں بابا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. انوچ ننگے ہم نہ کیا کپڑے دیں گے, انوچ بھوک گئے ہم نہ کیا کھلائیں گے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے. اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے. ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. یہ لگا آئے بھی جائیں گے بھی, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اللہ نے کہا میرے ماننے والے اگر چہرہ چھپاتے ہیں, میرے بندوں کی بندیاں, میرے بندوں کی مائیں, میرے بندوں کی بیویاں, میرے بندوں کی بہنیں, میرے بندوں کی بچیاں مجھ سے ڈر کر میرے حبیب سے محبت کرتے ہوئے, اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں تو تم نہ روکو نہ روکو نہ روکو نہ روکو. اللہ نے کہا, لیکن دنیا سنی نہیں. خالی ایک چھوٹا کیڑا کرونا کا بھیجا, اتنا اب تک انہیں ہمنا بھی دکھا نہیں. کتنا چھوٹا ہے معلوم انہیں؟ خالی 2 سینٹی میٹر کی فوٹو, اسکیل میں آتا نہیں, 1 انچ, 1 اور 2 کے بیچ میں 6 رتیں لکیراں, وہ 2 لکیر کے برابر کی اس کی فوٹو نکالنے کے لیے 4 لاکھ گنا تصویر کو بڑھانا پڑتا ہے. اتنا چھوٹا کیڑا انہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ انہیں کتنا چھوٹا, اس کی فوٹو کو بڑا کو زوم کر کو 4 لاکھ مرتبہ اس کی فوٹو کو ڈبل کرے تو رتی دکھتا کتے. اتنا چھوٹا کیڑا میرا رب اپنی طاقت کے ساتھ چھوڑیا, نہیں چھپانے والے بھی چھپا لیے.
आया हूं पहाड़ के नीचे, सब छुपा लिए। ऐसा छुपा लगो फिर रही, हमें डाउट में पड़ जा रही भैया की भाभी। अब समझ में आया छुपाने का राज क्या मौलाना? अब समझ में आया निकाब का राज, अब समझ में आया बुर्के का फलसफा, अब समझ में आया बुर्के की जरूरत। ये कोरोना वायरस जैसे इंसान को बर्बाद करता है, लोगों की बुरी नजर का भी एक वायरस इज्जत को बर्बाद करता है। मेरे आका ने फरमाया औरतों को युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, अपने चेहरों पे निकाब डालकर पहनो। चेहरा ही पूरे जिस्म का फैसला करता है। जिस्म को देखकर कोई आदमी हुस्न का फैसला नहीं करता। किसको देखकर फैसला करता है? चेहरे को देखकर फैसला करता है। चेहरा अच्छा है, राइट। क्या देखते हैं शादी में? बोलो बा, शादी में क्या देखते हैं? चेहरा। उठा को देखते हैं, आंखें अच्छे हैं क्या, अबरू अच्छी है क्या, नाक कल्ली है क्या, चपक को नहीं रहना कहते, कल्ले अंदर ही की, ऐसा मोटे ही की, कान अच्छे ही की, फोटा कैसे ही, मुंह छोटा है कि मुंह बड़ा है। फिर जरा हंसमा बोलते हैं। झुक्को बेटी से बच्ची अचानक हंसी तो क्या होगा हल? अब मैं क्या की एक अच्छी बात बोलिया, हंसने की तो तुम्हें हंसे दांता दिखे, अचानक हंसोगे तो अब उन्हें मजबूरन में कबूल हो जाना बोल को हंसती। वो हंसी तो एक बुड्ढी देखती गौर से, दांता कैसे ही बोल को, दांता पूरे जुड़को रहना कहते, इसका घर बर्बाद होगा टुकड़े हो को, दांता जुड़को रहना कहते, एकदम मूंजी की तंजाउर की मंजा, वो दांता के बीच में सुराख नहीं रहना कहते। मुझे एक नौजवान पूछा, हजरत छोकरी तो पसंद आ गई, हमारे दादी को पसंद आई नहीं, उन्हें करना क्या? तू करना नहीं, मैं करना हजरत, उनको कीजिए पसंद आई नहीं, वो दांता के बीच में सुराख है कहते हजरत। अरे दांता के बीच में सुराख किस रंग? दो दांता अलग अलग है, ये भी अल्लाह की कुदरत में से एक कुदरत है। पूरे दांता को जोड़ को बना डालता है, एक साथ पूरे दांता गिर जाते तो क्या होता? हाँ, दीवार गिर जाती नहीं पूरी। एक एक दो दो तीन तीन साल को एक एक दांता गिर रही की, हम क्या कि एक इधर गिरा तो इधर बनाते, इधर गिरा तो क्या कि बना को कितने की दांता डुप्लीकेट ही मालूम नहीं होते। सुराख है ना हजरत? मैं बोला सुराख रहा तो क्या बा? मंजे पूछा ना क्या बा? मंजे मालूम नहीं बा। जो बोली ना दादी उसे पूछ की तो पीराने पीर की पोतरी उन्हें। ये दादियां नानियां के फतवों से जितना दिन बर्बाद हुआ ना हजरत, इतना तो दुश्मनों से दिन बर्बाद नहीं हुआ है। अब उन्हें पूछ को मुझे बोला, छोकरी के दांता के बीच में ज्यादा सुराख रहा तो छोकरे के हाथ में पैसा टिकता नहीं कहते। वाह 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 वाह, कौन की गुड़िया को मारे तो हम क्या फुटे कहते। इसके दांता के सुराख को भी उसके हाथों की बरकत को क्या बात ताल्लुक? चेहरा, ये चेहरा ही छुपाने का खुदा ने हुक्म दिया था। ये चेहरा अगर छुपा लेते तो कोरोना नहीं आता। मेरे पास कोरोना वायरस और कोरोना बीमारी के मुस्बत और मंफी और पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू बहुत ज्यादा हैं। बोलता जाऊं तो बहुत बड़ा वक्त गुजर जाएगा। अर्ज करना चाहता हूं मैं आपके सामने बहुत सारी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। मस्जिद का हमने आज संग बुनियाद रखा है। मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह ताला शानदार, और मस्जिद शानदार बनाने का मतलब लाखों रुपए इसमें खर्च करना नहीं, लाखों रुपए इसमें खर्च करना नहीं। सादी सीधी मस्जिद होना चाहिए। पैसे मांग मांग कर लाखों करोड़ों रुपए मस्जिद के दरो दीवार पर लगाना हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के मुसलमान भाई और बहनों की हालतों को एक तरफ रखेंगे। ये उलमा मेरा कितना साथ देंगे मुझे पता नहीं कि कौम की हालत को सामने रखकर इस वक्त अगर कोई
مسجد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تو پھر وہ مسجد کے عنوان پر اپنے پیسوں کو اسراف کرتا ہے۔ بناؤ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اس کے بڑے مقاصد ہیں۔ آج یہ چٹیل میدان دیکھ کر مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ اس چٹیل میدان میں یہ جگہ کا اللہ نے انتخاب کیا، ذہنوں میں ڈالا کہ یہاں اللہ کا ایک گھر بنے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک گھر بنے۔ جانتے ہو اس جگہ کی حقیقت کیا؟ کتنے ایکڑ میں ہے مجھے نہیں معلوم، اس جگہ کی حقیقت بتاتا ہوں، سنو۔ ایک روایت آتی ہے بڑی عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ مسجدوں کو بنانا نبیوں کا کام، اللہ تعالیٰ نے جو کام میرے آقا سے پہلے نبیوں سے لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی پاک آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نبیوں سے لینے والا کام اللہ تعالیٰ امت سے لے رہا ہے۔ مسجد بنانا نبیوں کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ خوش ہو گئے حضرت ابراہیم، پتھروں کا انتخاب کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نیک کام کرنے کا وقت آتا ہے تنہا نہ کرو، دوسروں کو بھی ساتھ لے لو، خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لو۔ جو بچے شور طرف پہنچ رہے ہیں، شور کی طرف پہنچ رہے نا، ان بچوں کو ساتھ لے لو۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کام کرنا یہ بھی نبوی شان ہے، انبیاء کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم نے اس کام میں حضرت اسماعیل کو ساتھ لے لیا۔ آپ بھی جو بھی دین کا کام کرنا ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کرو۔ نماز پڑھنا، بچوں کو بھی ساتھ لے کر نماز پڑھو۔ کسی غریب کو دینا آپ کے پیسے، لیکن بچے کے ہاتھ میں دینا، دے ڈال بیٹے، بابا کو دے ڈال، چاچا کو دے ڈال، ماموں کو دے ڈال۔ اس سے بچپن ہی سے بچوں کو دینے کی عادت پڑتی ہے۔ بچوں کو بازو کھڑا کر نماز پڑھنا، تربیت کرنا۔ بیٹے نماز پڑھو، بچہ پوچھیں گا ابا کیسا نماز پڑھنا؟ بیٹے میں کیا کیا کرتا ہوں تمہیں وہ کرو بیٹے، خالی ماڈل تمہیں بنا لیو، بعد میں چل کر اندر کا پورا میٹیریل آئندہ چل کر مل جاتا، یہ علماء سے مل جائے گا۔ ماڈل میلے سے لے لو، میٹیریل ان سے لے لو۔ اب ہمارے بچوں کو کیا کرتے ہیں، ماڈل بھی انہوں دینا، میٹیریل بھی انہوں دینا، پھر ہمیں کیا کرنا سو انہیں کماتا سو کمائی پیٹ کاٹنا۔ ہمیں کچھ تو کرنا نہیں کرنا بچوں کو، میں کیا کرتا ہوں وہ کرو بیٹے۔ اچھا ابو، اب بچہ ابو کو دیکھتا۔ نماز میں بچے ادھر ادھر دیکھنا جائز، ہمیں دیکھنا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہماری نظر نماز میں کہاں رہنا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے خطاب میں فرمایا ابھی تک امت کے 80% مسلمانوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنا نہیں آیا۔ اتنے مدرسے، اتنی دعوت و تبلیغ کی محنت کے بعد ہمارے اعمال کا یہ حال ہے۔ اگر مدرسے اور دعوت و تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ خالی نام کے مسلمان رہتے، کوئی عمل ہم کو نہیں آتا۔ ابھی بھی ایک ایک آدمی ایک ایک ماڈل کی نماز پڑھتا۔ ابو حنیفہ ہوتے تو انہوں بھی پریشان ہو جاتے، امام شافعی بے ہوش ہو جاتے، امام احمد بن حنبل کانت بھی چلے جاتے، امام مالک مدینے کو چلے جاتے۔ یہ نکھت تو وضو کرنا نہیں آ رہا نوجوانوں تم نا، یہ سب میں بیچ میں لا کر خامخواہ کیوں ٹوس رہا ہوں؟ بولو، میری عادت ہے کیچ عنوان پر بات کرنے کی، لیکن مجھے کہنے والوں نے کہا یہ بارے میں بولو، یہ بارے میں بولو، یہ ضرورت، یہ ضرورت۔ میں نے بھی کچھ حالات دیکھے، پتہ نہیں کہ پھر آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دل ہے، تڑپ ہے تو عرض کر رہا ہوں، نماز سیکھو۔ نماز پہلے وضو سیکھو، وضو سے پہلے غسل سیکھو۔ غسل معلوم؟ غسل نہیں معلوم؟ نہانا معلوم؟ نہانا؟ آپ نہانا معلوم؟ کیا عادت تمہیں نوا نام دیتے نا غسل، ہمیں بچپن سے نہانا بول کر، نہانے کچھ غسل بولتے سو عربی میں۔
कैसा नहाना भाई? गरम गरम पानी रहना 2 बकेट, जबरदस्त सर का शैम्पू रहना, क्लिनिक प्लस कहते हैं इसके गुस्ल का तरीका माइनस, क्लिनिक प्लस, फिर साबुन, जबरदस्त टवल। समझ में आई बात? क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी नहीं मालूम। पहले जिस्म में कहाँ नजासत है वो पूरी धो लियो। एक मर्तबा वुजू करो, अच्छा वुजू में है ना अच्छा गरारा करो। गरारा का तो क्या, मुंह में पानी डालो करना, इतना जोर से करना नहीं, घर वाले परेशान हो जाओ, दरवाजा तोड़ा हमाम का, कहा चलेगा की रे बोलकर। समझ में ही बात है? गरारा करो। उसके बाद नाक में पानी जरा चढ़ाओ, हल्कू लगो, ऐसा रत्ती हल्लू, ऐसा ये नरम हिस्से तक पानी चल जाना। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात समझ में? तुम ना आता कौन भी एक बंदा रहता नहीं, यहाँ नहीं आता सोने, उससे तुम्हारे तरीके से मिल जाता नहीं मिल जाता। समझ में आई बात? ऐसा नरम हिस्से तक नाक में पानी चढ़ाओ, ये नरम हिस्से तक नाक में पानी जाना जरूरी है, फराइज में से है। हल्की सांस ले, पानी चुल्लू ले को, पानी हाथ जोर से ले लो नको, क्लीन बोल्ड आउट। वो सब नहा को बाहर निकलने की जगह, मरने की जगह नहीं वो। अल्लाह की पनाह वो आफियत मांग कर जाना। हमाम में हो के बैतुल खला में हो, जाको जल्दी वापस आ जाना। जल्दी का तो जरूरत पूरी होते ही वापस आ जाना। वहां भी बैठ जाको, गेम खेल रहा है। तुम ना कैसा मालूम हजरत? सब रिपोर्ट आते हम ना, समझ में आई बात है? मौली साहबा बचको रहना, और रिपोर्ट आते अंदर बैठ जाको गेम खेल रहा है, अंदर बैठ जाको बात कर रहा है, सुकून से बैठ गया है। बैतुल खला के दरवाजे में क्या लिख रहा है? अल्लाह क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। मस्जिद के बाथरूम को देखकर कौम की हालत का पता चलता है। बाथरूम के कोने में पान का थूक है। मैं सोचिया वहां क्या पान खाने की जगह? पान खाने से तो थूक्या वहां। हमारे घर के बाथरूम रहे तो आहा बेडरूम से ज्यादा मस्जिद के बाथरूम ऐसे रहती, जाको होने का भी नहीं होता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मस्जिद का मिंबर मुसल्ला ही पाक रहना नहीं, सफेद दरो दीवारों दरीचे ही पाक रहना नहीं, मस्जिद का हाउस भी पाक रहना, मस्जिद के बाथरूम पाक रहना, ये सब जरूरियात में से। यहाँ फारिग होते ही फौरन निकल जाना, वरना बड़े हालात खराब है। अब तो मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह सबको अच्छी जगह पर मौत अता फरमाए। मस्जिद की मौत, सजदे की मौत अता फरमाए। अल्लाह मक्के की मौत, मदीने की मौत अता फरमाए। अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाए, यकीन वाली मौत अता फरमाए। बदनाम होकर, तड़प कर, तरस कर मरने से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। अल्लाह रास्तों की मौत से बचा ले। हमारे ही घर के अंदर मौत हो, ये भी अच्छी मौत है। पैगंबर का इंतकाल कहाँ हुआ? अम्मा आयशा के गोद में नबी का सर था। चाहे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल काबतुल्लाह के अंदर हो सकता था नहीं, मस्जिद नबवी के मिंबर और मुसल्ले में हो सकता था नहीं। अगर होता तो फिर उम्मत सोचती क्या नबी की शान है कि मिंबर पर मरे। इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, वफात हुई, लेकिन नबी का इंतकाल कहाँ हुआ? नबी के हुजरे में। घर में भी अगर किसी का इंतकाल होता तो बुरी मौत नहीं, वो भी अच्छी मौत है। बीवी के गोद में शौहर का सर हो, मरते मरते जुबान में कलीमा हो, बीवी को आखिरी नजर देख रहा हो, ऐसे वक्त में इजराइल आ गए, सलाम करके मुसाफा करके चला गया, कितनी अच्छी मौत। दुआ करेंगे सूझ को। वैसी बीवी भी रहना जिसके गोद में मरे तो अल्लाह जन्नत को जाओ बोलना। क्या हजरत? ऐसी बीवी रहना जिसके गोद में मरे तो अल्लाह क्या बोलना? क्या हिसाब लूं? उसके गोद में तुझे मौत आई है जिसने तहज्जुद नहीं छोड़ी, उसके गोद में मौत आई है जिसने फर्ज नहीं छोड़ी,
اس کے گود میں موت آئی ہے جس نے کبھی زندگی میں کسی غیر مرد کے سامنے نہیں گئی. اس کے گود میں موت آئی ہے جو اتنے 1000 مرتبہ قرآن پڑھی. جا جگہ کو قبول کر لیا, تیری مغفرت کر دل ہے. ویسی لائق کرنا ہمیں تمہیں اگر وہ گود میں مرے, اللہ جان کو بھی پوچھیں گا کام مریا رخسانہ کے گود میں. باقی اس کی تو بھی جورو کا نام رخسانہ رہا تو گرم ہونے کو ذہن میں جلدی وہ نام آیا سمجھے. کس کے گود میں مریا؟ شبانہ کے گود میں مرے. اللہ بولیں گا ادھر پلٹ کو بھی دیکھنے کو, ادھر چل جا. اللہ اکبر. غسل کرنا نہیں آتا, کلی کرو, ناک میں پانی ڈالو, پورے جسم کو ایک مرتبہ پانی بہا لو, فرض غسل ادا ہو جائے گا. طہارت حاصل کرنے کے لیے صابن, شیمپو, جس میں بری چیز اگر غلیظ چیز اور ناجائز چیز, حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو تو استعمال کرو. غسل آ کر سیکھو علماء کرام سے, اور وضو آ کر سیکھو علماء کرام سے. تمہیں سیکھے تو نہ تمہارے بچوں کو تمہیں سکھائیں گے, ہمیں سیکھے تو نہ ہمارے بچوں کو ہمیں سکھائیں گے. یہ تمام چیزیں بیسک ہیں جو ضرورت بھی ہے, ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانا. سو بچہ جب بڑا ہوتا جاتا تھوڑا تھوڑا بچے کو نہلانا بھی سکھانا, وضو کرانا سکھانا, بچے کو بٹھا لے کو. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان تمام فضائل سے دور ہے. نماز پڑھاتے وقت بیٹے کو بولنا, بیٹے ایک نیک کام کر رہا ہوں, ابھی سے تو میرے بازو کھڑ جا, اس لیے کہ انبیاء کی سنت ہے. اچھے کام میں انبیاء اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے تھے. تو بھی میرے ساتھ رہے. ابا نماز کیسے پڑھوں ابا؟ تو بچے کو باپ کہے گا بیٹے میں جیسے جیسے کروں تو ویسے ویسے کر. اب بچہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے, ہمیں بڑے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں, ہماری نظر کہاں رہنا؟ سجدے کی طرف رہنا, کیونکہ نماز خدا کے دیدار کا ایک منظر ہے. تکبیر بانے اللہ اکبر, امام کے پیچھے رہے تو بھی نظر نیچے, اکیلے نماز پڑھے تو بھی نظر نیچے, آنکھیں بند کرنا نہیں, کیونکہ دیدار آنکھ کھلی رکھ کر کرتے ہیں, آنکھ بند کر کے نہیں کرتے. خدا کا دیدار ہو رہا ہے, آنکھ بند کر کے کہیں کسی کو دیکھا جاتا ہے, خدا کو دیکھ رہا ہے. آنکھ کھول کر خدا کو دیکھ, تجھے تو خدا دیکھ رہا ہے. تو بھی ایسا خشوع پیدا کر کہ تجھے بھی نماز میں خدا نظر آ جائے. آئے رب کعبہ کی قسم, ہمارے اولیاء کی نمازوں میں خدا کا دیدار ہوا, ہمارے اولیاء کی نمازوں میں خدا کا دیدار ہوا. نماز پڑھو, توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب غور سے سنو. بائی چانس امام کب بھی بھول گئے دوسری تیسری رکعت تو پھر برابر صحیح لقمہ دو. امام بھی بھول گیا, پورا مجمع بھی بھول گیا, نماز کا جنازہ اٹھ گیا. یہ اتنا ہوتا. ارے امام بھی کبھی کبھار بھول جاتا, تیسری رکعت کی, دوسری رکعت کی, چوتھی رکعت کی, پانچویں رکعت. نبی بھی ایسے نماز کے رکعتوں میں ایک مرتبہ بھول گئے, بھول کر امت کو سبق دیے. پہلا سبق یہ دیے کہ نماز میں بھول گئے تو پھر اس نماز کو کنٹینیو کیسے کرنا. دوسرا سبق یہ دیے تمہارے امام کا بھی فرشتے نہیں ہیں. جب تمہارا نبی نماز میں بھول سکتا ہے تو نبی کا وارث بھی نماز میں بھول سکتا ہے. یہ سبق دینا میرے نبی کا مقصد اور منشا تھا, مقصود تھا. نماز میں امام صاحب بھول گئے تو تمہیں بیٹھنے کی رکعت میں امام صاحب اٹھ گئے, سبحان اللہ. اگر کھڑنے کی نماز میں بیٹھ گئے, سبحان اللہ. تاکہ امام, ایک مسجد میں امام صاحب 3 رکعت نماز پڑھ کو بیٹھ کو السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز کے بعد مسجد میں گڑبڑا, امام صاحب 3 پڑھا اور ایک کیسا جی 3 پڑھاتی ہوں 4 پڑھائے جی. امام کا بھی غلطی کرتا گیا جی. اب دونوں جماعتوں کے درمیان اختلاف. آخر ایک آدمی آیا تمہارے جیسا, ہنسال کی ہنسال والا, ہنسال آیا, آ کو بولا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام 3 ہی رکعت پڑھایا. کیا رے بابا, انہیں قسم بھی کھا لیا, کتنے خشوع سے نماز پڑھتا رہیں گا. انہیں بول کو اسے پوچھے کیسا با, میں بولا میرے 4 دکانہ ہی سو, ایک ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب ڈالتا ہوں. 3 دکانہ ہو گئے, 1 دکان باقی ہے. 3 دکان ہو گئے, 1 دکان باقی ہے. ایسی نماز نہ پڑھو, اچھی نماز پڑھو.
بہترین نماز پڑھوں، پیاری نماز پڑھوں، اللہ راضی ہو جائے، ایسے سجدے کرو کہ فرشتے ناز کرنے لگے۔ وقت ہوتا تو آپ کے سامنے عرض کرتا، واقعہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ بیٹے گھر کی تعمیر ہے اللہ کی، آ جاؤ ہم مل کر کریں گے، ہم سب بھی اس وقت عہد کرنا ہے، ہم سب مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا یہ واحد گھر ہے کہ اگر کوئی اینٹ بھی اٹھا کر میستری کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک پورا گھر دیتے ہیں۔ میرے شیخ قطب عالم نے واقعات میں لکھا ہے ایک آدمی تنہا مسجد بنیا، پیسے اللہ تعالیٰ دیا تو بننے والے بنتے بھی، اللہ تعالیٰ دیا تو بنو، ارادے کر لو سب بھی ابھی، اللہ تعالیٰ دیا تو ہمیں ایک اللہ کا گھر بنائیں گے انشاءاللہ، ضرورت کی جگہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری نیت کیسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ویسا دیتے سو، نیت میں خطرہ جھولی میں پھترہ، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں سو مسجد آپ کئی کو مسجدوں کی ابھی ضرورت ہے، مسجدوں کی ابھی ضرورت ہے، سادی سیدھی مسجدیں بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو میرے لیے میرا گھر بناتا ہے، دو شرط، میرے لیے میرا گھر، گھر کس کے لیے بنانا؟ اللہ کے لیے کا مطلب اخلاص، میرے مسجد بنانے کا مقصد کیا؟ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ میرے محلے میں نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ دوسرے محلے کو جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، میرے محلے میں آ کر نماز پڑھے، یہ نیت ہونا، یہ نیت نہیں رہنا ان لوگوں کی ایک مسجد ہماری ایک مسجد، آج وہ نیت سے مسجدہ بنا رہے ہیں، وہ خاندان والوں کی ایک مسجد میرے خاندان والوں کی ایک مسجد، وہ جماعت والوں کی ایک مسجد میری جماعت والوں کی۔ کب تک لڑتے رہو گے میرے دوستو؟ مسجدہ بھی لڑ کر بناؤ گے؟ ہم کو تو شرم آنی چاہیے، ملک میں کتنے پارٹیاں ہیں لیکن اسمبلی ایک ہی ہے، ملک میں کتنی پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ ایک ہے، کانگریس کو بی جے پی کو نہیں ہوتا، لڑتے 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 کیا لڑ کر انہیں الگ اسمبلی انہیں الگ اسمبلی بنایا، انہیں الگ پارلیمنٹ انہیں الگ پارلیمنٹ بنایا؟ جنتا دل اور کانگریس کو نہیں ہوتا، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، کیا لڑنے کے بعد کیا دونوں الگ اسمبلیاں بنا لیے؟ لیکن ہمارا حال یہ، لڑتے ہیں تو مسجد الگ بنا لیتے ہیں، یہ نیت نہ ہو۔ مجمع، گاؤں، ضرورت، خدا کی رضا سامنے رکھ کر مسجدوں کی تعمیر کرو۔ ایک مسجد سے صدر صاحب کو نکال ڈالے، پورے محلے والے مل کر صدر صاحب کو نکال ڈالے، اسی کرناٹک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک مسجد سے صدر صاحب کو نکال ڈالے، نکالنے تک کئی کو رہتے ہیں، خدمت کا موقع ملیا، خدمت کا موقع محلے والے دیے، کرو، نہیں کہ تو چھوڑو، نئی نسل کو آگے بڑھاؤ۔ آج کل کونسلراں، ایم ایل اے، ایم پیاں، سی ایم آ، پی ایم آ، صدراں، سیکریٹریاں کھوٹا ٹیک لگو بیٹھ جاتے ہیں، انہوں چرنا پوری زندگی انہوں چرنا۔ اب کون سے تھی بھی میں بولو نا صدر مثال کے طور تمہارے اوپر ڈال کو کئی کو دشمنی لے کو میں قبرستان جاؤں، میں کسی مسجد کا صدر بن گا، 25 سال سے میں صدر، وہ ساتھی بھی نوجوانہ کو بولیا صدر صاحب اب تمہیں آرام کرو، ہم نہ موقع دو، منجے ہٹو بول رہے کہہ رہے تو اس کے خلاف ایک صف بھی ہمیں تیار کرنا، ایک 5-6 سال 10 سال ہمیں کرے کیا صدارت تے، ایک نئے اچھے نوجوان کو پکڑ کو تو صدارت کروا، تیری سرپرستی میں ہی کرتوں، وہ مزاج قوم میں نہیں ہے۔ بات صحیح کی غلط؟ بات صحیح غلط؟ ہاں میں سیکریٹری مرے تک، اچھا اس میں اور ایک ظلم دیکھو، صدر صاحب کب تک رہیں گے؟ 200 سال 300 سال رہتے ہیں کیا؟ ہاں کون رہے تو بھی جانا اتنا مقدر میں آیا ایک ٹھسکا لگا چلے گی کہ کیا کیوں؟ صدر صاحب جاتے کی نہیں کہ ان کا بیٹا صدر آ جاتا، نکر نہیں سے پھرتا تھا انہیں۔ مسجدہ سمجھے اون پراپرٹی سمجھے، مسجدہ سمجھے اون پراپرٹی سمجھے۔ دوستو میرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھ جیسا طالب علم
اس عنوان کا 2% پیش نہیں کیا. ایک محلے میں ایک مسجد کے صدر صاحب کو پورے محلے والے مل کر کچھ لوگا کیا کر ڈالے, نکال ڈالے. اب انہوں جا کو فوراً ضد میں آ کو اسی محلے میں دوسری گلی میں اور ایک مسجد بنا ڈالے. یہ من بنا للہ مسجدن میں داخل نہیں. یہ مسجد جو بنائے نا, اللہ کے لیے مسجد نہیں بنائے, اپنی صدارت کے لیے مسجد بنائے. اللہ جنت میں گھر دینے کا وعدہ کس شرط پر دیا ہے؟ میرے لیے گھر بنائیں گے تو میں تمہارے لیے میں گھر بناتا ہوں. میرے لیے تمہیں گھر بنانا, تمہارے لیے میں گھر بنانا. 1 سے 100 مسجدیں بناؤ, دشمنیاں سامنے رکھ کر نہیں. مل کر رہو, اتحاد کے ساتھ رہو, اتفاق کے ساتھ رہو. وہی تو میں نے کہا مسجد کا ایک مقصد بتانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ 10-15 منٹ میں بتا دوں, بات ختم کر دوں. حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ بیٹے آؤ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. اللہ نے حکم دیا. اور اللہ کے گھر کی تعمیر کی فضیلت کیا ہے؟ میرے شیخ نے واقعہ لکھا. ایک صاحب تھے اللہ کے بندے جو اپنے صرف خاص سے ایک مسجد بنا رہے تھے. مستری کام کر رہا تھا. اس کے ہاتھ کا جو وہ کیا کہتے ہیں, وہ دیوار سیدھی کرتے نا, اسے کلر بولتے ہیں ہمارے ہاں. اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ کیا کیے کہ اوزار گر گا. ایک آدمی جاتا تھا, اسے بولا جے ذرا وہ اٹھا کو دیو. انہیں اٹھا کو دیا. دیتے دیتے نیت کر لیا اللہ کے گھر کا کام چل رہا, یہ کلر یہ اوزار اٹھا کر دینے کا مجھے موقع ملا نا, بول کو خوش ہو کو انہیں اٹھا کو دیا نا. اتت مسجد بنانے والا خواب دیکھا. خواب معلوم گوکاک میں خواب پڑتا؟ ارے پڑھتا نہیں پڑھتا؟ پڑھتا. خواب اچھے پڑھتے ہیں خراب پڑھتے ہیں؟ ہم نے کون بھی آج تک اچھا خواب سنایا نہیں. حضرت میں مکہ دیکھا, میں مدینہ دیکھا, میں گنبد دیکھا, میں کعبہ دیکھا, میں قرآن پڑھ لے کو تھا, حضرت میں نماز پڑھ. ایسا نہیں. حضرت میں خواب دیکھا, حضرت میری جو روح ہے نا کالی ساڑی پہ لگا کو ہے. حضرت وہ رات کے 11:30 بجے منجر سناتا. اب اس کا خواب سن لگا, میں سویا تو میری جو روح پہ لگاتی. تنہا مسجد بنانے والا خواب دیکھا, جنت دیکھا خواب میں. آہا, فرشتے عزت کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. ایک شاندار محل, کئی 100 دروازے دریچے, کئی 100 کمرے, ابھی سے چاروں طرف دربان, ایک سے بڑھتی ایک نقش و نگار. مسجد بنانے والے نے فرشتے سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے بھائی, بڑا اچھا ہے نا؟ تو فرشتے نے کہا میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں. اللہ سے جا کر پوچھ کر آ کر بولا کہ اللہ نے کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے. سبحان اللہ. ذرہ دور گئے, ڈٹو سیم, ذرا بھی فرق نہیں. اب یہ مسجد بنانے والا پوچھا یہ گھر کس کا؟ یہ تمہاری گلی کے سیدھا جا کو, سیکنڈ کراس جا کو, تیسری گلی میں ایک جھوپڑی ہے نہیں, وہ جھوپڑی والے کا. انہیں بھی مسجد بنایا کیا؟ نہیں. پھر اسے کہیں کو مجھے معلوم نہیں, اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں. پوچھ کر فرشتہ بولیا کہ بھائی تمہیں گھر بنا لے کر تھے, تمہارے اس اللہ کے گھر کا کام کرنے والے مستری کے ہاتھ سے کلر گر گا. اتر کو اٹھانے کے بجائے گزرنے والے سے اس نے کہا ذرا اٹھا کو دیو. بول کو انہیں اٹھا کو دیتے دیتے اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع ملیا نا. بول کو خالی کلر اٹھا کو دیا سو اللہ خوش ہو کو اسے بھی گھر دے ڈالے. اللہ خوش ہو کو. بڑے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے دوستو, چھوٹا اپنی طاقت کے مطابق لے کر آتا, بڑا اپنے شان کے مطابق دیتا. چھوٹا اپنی طاقت کے مطابق لے کر آتا, بڑا اپنی شان کے مطابق دیتا. ہمیں صرف ہماری اپنی طاقت پیش کرنا سو, ہماری محبت پیش کرنا سو, اللہ اپنی شان پیش کر ڈالتا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا لاؤ, پتھر اٹھا کر دیتے. حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے. نبی کام کر رہا ہے سو نبی. آج ہمیں پیچھے ہاتھ پہ لے جائے, وہ کرو وہ کرو
مسجد بننے سے پہلے بھی وہ, مسجد بننے کے بعد بھی مسجد میں رتی کچرا رہا, جا مجھے صاحب جاؤ, یہ کیا جی ہے دھول, پھر تمہارے ہاتھ کو کیا لخوا مارے؟ اللہ کا گھر نہ صاحب, ابراہیم کر رہے, اسماعیل کر رہے, حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کر رہے. ہمیں ہے نا کئی کو کچرا, یہ کئی کو کچرا, یہ کئی کو کچرا, یہ کئی کو, ہمیں دن میں ایک مرتبہ تو بھی جھاڑو لے کو جھاڑنا. ایک ضعیف حدیث علماء سے پوچھو, میں نے بڑے بڑے علماء سے کہتے ہوئے سنا, میں خود پڑھا ہوا حدیث سے, بڑے بڑے علماء کہتے ہیں تو اس حدیث کے اندر کوئی سند میں تقویت ہوگی, مسجد کو جھاڑو دینا جنت کے حوروں کا مہر کتے. بولو سبحان اللہ. حوراں کا ذکر آیا تو سورت کی بیوہ کے سکائے سو. حور 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 معلوم, حور ہو نا نکو, نکو کا تو میں ہوں. وہ جگہ انلیمیٹڈ ٹاک ٹائم کا, یہاں 1 2 3 4 اتت کرنا سو. ہاں ادنا جنتی کو اللہ 70 حوراں دیتے ہیں, کہتے 70 حوراں. مجھے ایک صاحب پوچھے, بڑے میاں حضرت منجے بھی دیتے ہی کیا؟ بڑے میاں ہمیں بولا کی نہیں دیتے, تمہیں جوان ہو جاتے ہیں اللہ تم نہ بھی دیتے. یہاں جو بڈھے رہتا وہاں بڈھے نہیں رہتے, یہاں جو بیمار رہتے جنت میں بیمار نہیں. حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جب ہم کو داخل کریں گے, آدم علیہ السلام کا ہائٹ ہوگا, یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے. اس شان سے ہم جنت میں رہیں گے. جنت کی حوروں کا مہر, جنت کی حوروں کا مہر, مسجد کو جھاڑو دینا. اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام شروع ہوا. نوجوانوں تم کو جب بھی موقع ملے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے فوراً آ جاؤ. حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا, حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا آؤ بیٹے کام کریں گے, اٹھا اٹھا کر رکھ رہے ہیں. دیوار لمبی ہو رہی ہے, دیوار لمبی ہو رہی ہے. اللہ نے ایک پتھر عطا کیا, وہ پتھر آج بھی موجود ہے, مقام ابراہیم. آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے, جو نہیں دیکھے ان کو دیکھنے کی دعا دے رہا ہوں, آمین کہو. اللہ تعالیٰ سب کو دیدار عطا فرمائے. ایک پتھر دیے اللہ تعالیٰ, اے ابراہیم اس پتھر میں کھڑ جاؤ, دیوار تعمیر کرو. اللہ تعالیٰ وہ پتھر کے اندر ایسی ٹیکنالوجی اور ایسا پاور اور ایسی کرامت اور معجزہ عطا فرمایا ابراہیم کا. دیوار لمبی ہوتی تو پتھر بھی لمبا ہوتا. اب کام سے فارغ ہو کر اترنا چاہے تو پتھر چھوٹا ہو جاتا. سبحان اللہ. فل پتھر کو پڑے ہی تراش کو ابراہیم علیہ السلام رکھ رہی. پورے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی, پورے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی. اب کچھ پتھر بچ گئے, دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پہلے بھی دعا بعد میں بھی دعا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں مسجد کے کام سے پہلے بھی دعا کرو, مسجد کے کام سے فارغ ہو گئے تو بھی دعا کرو. اسی لیے مسجد کا کام ہوتا ہے تو سنگ بنیاد کا ایک جلسہ رکھتے ہیں, مسجد بن جاتی ہے تو افتتاح کا ایک جلسہ رکھتے ہیں. یہ قرآن کا اشارہ ہے. حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دعا کرتے ہیں. دعا سے فارغ ہوئے, دو ہی سو یہاں پورے ماحول میں, لیکن کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ بھی بہت رونے کی آواز آ رہی ہے, بہت رونے کی آواز آ رہی ہے. ادھر ادھر دیکھے ابراہیم علیہ السلام, کون بھی نہیں دکھ رہے. پھر رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, غور کر کر دیکھے تو بچے ہوئے پتھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. بچے ہوئے پتھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ابراہیم نے پتھروں سے پوچھا کیوں بھائی رو رہی تم؟ پتھروں نے کہا کہ ابراہیم ہم پہاڑ میں پڑے تھے, آپ نے تراشا, اللہ کے گھر کی در و دیوار کا حصہ بننے کے لیے ہم خوش ہو گئے, اللہ کے گھر کا حصہ بننے کا موقع ملا ہے. اب تو تعمیر مکمل ہو گئی, ہمیں موقع نہیں ملا, اب پھر ہم جہاں سے وہاں جا کر پڑ جائیں گے. اللہ کے گھر کے دیوار میں حصہ نہ ملنے کے غم سے رو رہے ہیں. اللہ نے پوچھا ابراہیم سے جانتے ہوئے, ابراہیم یہ کیا واسطے رو رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ اس وجہ سے رو رہے ہیں. ابراہیم ان پتھروں سے کہہ دو کہ یہ رونا بند کر دے, اس لیے کہ ہم نے ان کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا.
फैसला अल्लाह, हम कर दिया फैसला, अब आप हिट जाओ। फरिश्तों को अल्लाह भेजते हैं, पत्थरों को और टुकड़े करते हैं, छोटे बड़े पत्थर बन जाते हैं। अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि पूरे जमीन में फेंक कर आओ। उलमा लिखते हैं उस वक्त वो पत्थर का टुकड़ा जहां जाकर गिरा, क़यामत से पहले वहां जरूर मस्जिद बनकर रहेगी। उस वक्त वो पत्थर का टुकड़ा जहां जाकर गिरा, क़यामत से पहले वो मस्जिद, वो जगह पर मस्जिद बनकर रहेगी। यहाँ मस्जिद थी नहीं थी मुझे नहीं मालूम, नहीं थी, लेकिन उस वक्त एक टुकड़ा यहाँ आकर गिर को है। सबा को आको जमीन खोद ले को रेवनो को कहाँ है टुकड़ा बोल को वो क्या हजरत, हर चीज अल्लाह की हमको मिलना जरूरी नहीं है, इसीलिए तो ये जगह अल्लाह को पसंद आ गई। अब क़यामत तक वो जगह बाकी, दुनिया की तमाम जगह फानी। हदीस में आता है कि क़यामत आ भी गई, अल्लाह मस्जिद के हिस्से की जमीन को क़यामत के साथ फना नहीं करेंगे, उसे उठाकर जन्नत में, जन्नत के आसमान के तारे बना देंगे। और मस्जिद के बारे में हमारी शरीयत और हमारे कुरान और हमारे हदीस, हमारे आस्था और हमारी अकीदत और हकीकत में एक चीज है दोस्तों, ये बोलकर अपनी बात को, बहुत बातें छूट गई, फिर कभी मौका मिलेगा तो ये उलमा आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए कि आप इशा की नमाज पढ़कर खाना खा को 30-3500 किलोमीटर जाना सो, मैं तकरीबन 550 किलोमीटर जाना सो, फिर कल मुझे बेंगलुरु से 200 किलोमीटर जाना, फिर परसों 700 किलोमीटर, ऐसे ही सफर चल रहा है। अब भी क्या भी मैं आपके हक में ज़ाय नहीं किया, 1.25 घंटे के करीब तकरीर हो गई है। अभी मैं शुरू करानी जो बोलना चाहता था वो सलाम पर बात करानी, मैं शुरू में कोरोना के हजरत उमर फारूक और तस्मिया पर बात करानी, वो 3 बातें बाकी की बाकी रह गई। फिर भी मैं हालात को सामने देखकर रखकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। क्या मालूम ये मजमे में कौन दुआ करे कि भूख शुरू हो गई है। कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह भूलता नहीं मैं, अल्लाह के फजल और करम से। ये मेरे वालिद की तरबियत है कि बेटे तकरीर को पूरा अपने सामने रखकर करो। तो अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारे आस्ते और हमारे शरीयत की बात है कि एक मर्तबा कोई जगह अल्लाह के घर के नाम के लिए वक्फ हो जाती है, वो जगह में मस्जिद रहो ना रहो, कोई कब्जा करो कि कोई छोड़ो, क़यामत तक वो जगह क्या रहेगी? जरा जोर से बोलो, मस्जिद ही रहेगी। अब ये जगह मस्जिद की बोल को तय होगी, खरीदे की कोई दिए की मुझे नहीं मालूम, खरीदे अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद की बोल को तय होगी। अब यहाँ क्या बनेंगे? मस्जिद बनेंगे। अगर मस्जिद छोटी होगी तो इसी को बड़ी करेंगे। चलो भाई ये जगह बेच डाल को ये जगह ले लेंगे। मस्जिद एक ऐसी जगह है जिस जगह को न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता है। अब मस्जिद बना डाले, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह के घर से पूरा ये मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा गांव आबाद हो जाए। बात जगह ऐसे भी है दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क में, हमारे बादशाहों ने मस्जिदें बनाई, गांव वाले गांव छोड़कर चले गए, मस्जिद की जगह वैसी की वैसी पड़ी रही। आज तक वो मस्जिद ही मस्जिद है। बिल्कुल सच्चा अकीदा है और अकीदा है, आस्था है। एक मर्तबा एक जगह मस्जिद की बोलकर तय हो जाती है, वो जगह पर घर बन जाए, दुकान बन जाए, बाजार बन जाए, मंदिर बन जाए, चर्च बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो जगह मस्जिद मस्जिद मस्जिद। आज माशाल्लाह नौजवान को उसने मेरा इशारा समझा, हाँ मेरा इशारा समझ, तुम्हें भी समझे, डर गए सो, डरते ही कहीं को रे बाबा। एक जगह मस्जिद मस्जिद, उसे तोड़कर कौन भी मंदिर बना दो, सारी दुनिया उसे मंदिर कहेगी, लेकिन इस्लाम उस जगह को मस्जिद कहेगा। और हमारी तारीख में यह बात दाखिल हो चुकी है और हमारी नस्लों को स्कूलों में पढ़ाए कि ना पढ़ाए,
ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے بٹھا کر ضرور پڑھائیں گے کہ یہ جگہ مسجد تھی، یہ جگہ مسجد ہے، یہ جگہ مسجد رہے گی۔ اسی طریقے سے بابری مسجد کے متعلق بھی ہم اپنا آستہ پیش کرتے ہیں، اور آستہ پیش کرنے کی اجازت کسی کو دینے کی نہیں، ہم کو ہمارا دھرم دے چکا ہے، اور ہمارے ملک کے دستور کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات داخل ہے، ہر ایک کو اپنا آستہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بابری مسجد گرچہ کے فیصلہ ادھر کا ادھر ہوا، ہمارے بڑوں نے جو زبان دی فیصلہ جو آئے گا ہم قبول کریں گے، لیکن امید تھی عدالتوں میں فیصلے صورت دیکھ کر نہیں ثبوت دیکھ کر کیے جاتے ہیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج عدالتوں میں فیصلے ثبوت دیکھ کر نہیں صورت دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ ایک مجرم گیا کہتے عدالت کو، اس کا ایک وکیل بھی گیا، اب کیسا نہ کیسا چور کو بچانا، اب انہیں ایک فائل بنایا، وکیل لائر، فائل کے اندر 500 کے 3 نوٹا رکھو، جج کو دیا، یور آنر میرا کلائنٹ بے قصور ہے، اس کے مضبوط دلیلیں پیش خدمت ہیں۔ ایسے فیصلے ہو تو کیا ہوگا؟ میں نے اس سال رمضان المبارک کی تاکراتوں میں گھر کے اندر سے لائیو ٹیلی کاسٹ میں بہت ساری باتیں کہا تھا، اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں، اس میں نے لطیفہ بھی اور کچھ حقائق بھی بیان کی۔ اب جج کھولیا، دلیل کہاں ہے؟ 500 روپے، اور ایک صفحہ کھولا تو 500 روپے، اور ایک صفحہ کھولا تو 500 روپے، اور ایک صفحہ کھولا تو 500 روپے۔ جج بھی سمجھ گا انہیں کچھ دے کر فیصلہ کر رہا ہے۔ فائل واپس کرتے کرتے جج بولیا کرتے اتنے دلیلوں سے کام نہیں چلے گا، اور 10-15 دلیلوں کی ضرورت ہے، اتنے دلیلوں سے کام نہیں چلے گا، اور 10-15 دلیلوں کی ضرورت ہے۔ ثبوتوں سے فیصلے ہوتے ہیں جناب، صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے۔ فیصلے کرنا بھی اگر سیکھنا ہے تو محمد کے غلاموں کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ فیصلے بھی اگر کرنا ہے محمد کے غلاموں کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ مسجدیں تھی، مسجدیں ہیں، مسجد رہے گی۔ بابری مسجد کی جگہ بھی مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی۔ اوپر اس جگہ پر آپ کیا بھی ماڈل، مثال دے کر بات ختم کر ڈال دو، شفٹ کار کی چاسی، کیا شفٹ کار کی چاسی باڈی، اس میں اگر امباسڈر کی بلڈنگ رکھ ڈالے تو نام بدل جاتا کیا؟ اندر کی حقیقت کیا؟ شفٹی، اوپر کا ماڈل کیا رہا تو کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں گے ہمارے گھر میں تم دعوت کھا رہے ہو، ایک وقت آئے گا مہمان مہمان ہی ہوتا ہے، مہمان جانے کے بعد ہمارا دسترخوان بچھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا موقع جلد سے جلد عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ کبھی اس موقع کو عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مسجد کے لیے آپ پوری توجہ فرمائیں۔ یہ اللہ کے گھر ہے اور اس کے تعمیر کرنے میں اپنی نیت کو صاف بنائیں، اللہ کے لیے مسجد بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جس کی جو طاقت ہے، جس کی جو طاقت ہے، بیٹھے کوئی نہیں اٹھنا، اور آپ کو مسجد کے چندے کے لیے نہیں بلایا گیا، سنگ بنیاد کے لیے بلایا گیا ہے، پھر بھی ہمیں کوشش کر رہے ہیں آپ سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے۔ اللہ کا گھر ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بس ہم کو موقع دے کر اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بنانا چاہتا ہے۔ آپ میں سے اس گھر کے لیے کون خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً نام لکھا دے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی۔ بسم اللہ، جتنی طاقت شرمانا نہیں، اس میں جتنی طاقت ہے اتنی۔
कितना है भाई? हाँ। तकरीबन 183 मुसल्ले हैं शायद उसके अंदर, आगे पीछे। तो इस एतबार से एक मुसल्ला अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने लिए अपनी जरूरत को सामने रख करके मेरी तरफ से एक मुसल्ला, मेरी तरफ से 2 मुसल्ले, मेरी तरफ से 4 मुसल्ले, इस तरह से अल्लाह ताला जिसे जो तौफीक दे उस एतबार से पहले मुसल्ले बतला दे, उसके बाद इनफरादी तौर पर जो जिस पर जितना लगा सकता है उतना बदले। वे ठीक है, करेंगे? जी भी बताएं जल्दी से, जो है वक्त बहुत हो चुका है। ये फजाइल जो है अल्लाह के घर में लगाने के क्या फजाइल हैं, हजरात ने सुन चुके हैं। जो है हजरात बहुत ऐसा, अगर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं थोड़ी हिम्मत कर लें, थोड़ी कोशिश करें तो हमारी मस्जिद का काम कल से शुरू हो सकता है और कहीं चंदा करने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बुजुर्ग दोस्तों जैसा भी बताया गया कि सिर्फ मुसल्ला, एक मुसल्ले का खर्च सिर्फ 10,000 रुपए है। तो बताएं भाई जो है एक एक मुसल्ला जो है, क्या नाम भाई? असद साहब, बोलो भाई। उदिहाड़ से असद साहब, कबूल फरमाए। एक मुसल्ला, उदिहाड़ एक मुसल्ला। एक साथी देखो, एक साथी और क्या नाम भाई? दस्तगीर भाई देसाई, गांव एक मुसल्ला उदिहाड़ से, माशाल्लाह। एक मुसल्ला। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। हाजी हुसैन साहब पटगुंदी, एक मुसल्ला। हाजी हुसैन साहब, हाजी साहब तुम्हें ज्यादा लिखा नहीं, एक मुसल्ला। अपनी हैसियत के हिसाब से लिखा हो भाई। एक मुसल्ला तो बुधिहाड़ वाले लिखा नहीं। और इनमें दो हमारे की तीन। मलिक भाई, मलिक साहब, हाजी हुसैन साहब पटगुंदी की 2 मुसल्ले में साहब, अल्लाह कबूल फरमाए माशा। आमीन। और बताए भाई मलिक भाई 25,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे मलिक में उनचाड़ के 25,000 रुपए मॉडल की। और बताए भाई बोलो भाई, जल्दी जल्दी। बहुत साथी है माशाल्लाह, अल्लाह ने सबको दिया है। अल्लाह ने खड़े होकर के बोलो। मोहम्मद जकी मुल्ला अतनी के 2 मुसल्ले।